یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو غلامی اختیار کرو، ربکم اپنے پالنے والے کی، جو تمہیں پالتا ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسان کو بنایا، پھر انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اپنے سفیروں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور وہ تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی بات بتاتے رہے کہ ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ اور اس کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو۔ آج پوری دنیا اللہ کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا کا سب سے فضول ترین کام عبادت بن گیا ہے۔ گھر میں والدین کی اگر اولاد ہو، کمانے والے بچے کی قدر ہے، لیکن اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ گھر کا بھی یہی اصول ہے، ملکوں کے بھی یہی اصول ہیں، اور دنیا کے بھی یہی اصول ہیں کہ انسان سے محبت اس بیس پہ کرتا ہے کہ آپ اس انسان کے لیے کیا کرتے ہیں، اس انسان کے لیے آپ کیا خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے کسی کو بحث نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کون کیا کرتا ہے۔ دنیا میں اچھائی اور برائی اسی پہ گھوم رہی ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک اپنی تمام معمولات کو، تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام اعمال کو ہم نے یہ سوچ کے گزارنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ کسی پیدا کرنے والے کے غلام ہیں، اور اس کی رضا کے آگے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا جو مزاج ہے، وہ صرف آپ کو اللہ کی غلامی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجتہدین میں مسائل میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود دونوں فقہا، دونوں فقیہ، دونوں رائے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، اس لیے کہ دونوں رائے کو فالو کرنے والے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی غلامی، بس تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ ہم عمل میں الجھ جاتے ہیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کرے ذہن میں اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے فرمایا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ